بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے مسلمانوں کی کمیاں کوتاہیاں کے بارے میں بات کیا تھا، اور اس ویڈیو میں آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کا کچھ سولیوشن دے سکیں۔ پرابلم جو ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ پچھلے ویڈیو میں اس کے بارے میں کچھ بات کیا تھا، تو آج اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ سولیوشن دے سکیں جو کچھ مسلمان اگر چاہیں تو سدھرنا چاہیں تو ان کے لیے ایسے صرف دعا مانگنے سے یا ارادہ کرنے سے صرف نہیں ہوگا، کچھ ہاتھ پیر چلانا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کچھ پریکٹیکل کرنا پڑے گا تو کچھ اثر ہوگا ان کے لائف میں، ان کے زندگی میں۔ تو کیا کچھ ایسے کچھ 3 پوائنٹس ہیں، 3 چیز بتا رہے ہیں، جو 3 کام اگر کر لیں تو انشاءاللہ کافی کچھ ان کے اندر بدلاؤ آئے گا اور کافی سدھار آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو سدھرنے کے لیے ایز اے بگنر اسٹارٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، 3 کام ہر مسلمان کرے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے 3 کام میں سے پہلا جو کام ہے، 3 کام میں سے جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنی صحبت کو درست کریں۔ صحبت کو درست کرنے کا مطلب دیکھیے کیا ہے کہ اپنے ہر دن کا کچھ ٹائم نکالے اور علماء کرام کے پاس، عالم دین کے پاس تھوڑا سا وقت گزارے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ بھی نہ ہو سکے تو 15 منٹ بھی گزارے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ نہیں تو صرف جا کر ان کے پاس بیٹھ جائے۔ ہم علماء کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے پاس بھی نہیں کہ جو دین کی بات جانتا ہے وہ جا کے اس کے پاس بیٹھ گیا ہے نا، ہر کسی کی بات نہیں کر رہا ہے، کوئی اللہ والے کے پاس جا کے، ٹھیک ہے، بڑے عالم دین، ٹھیک ہے، ان کے پاس بیٹھ جائے۔ اب بڑے عالم دین کی پہچان کیسے کرے آدمی، ٹھیک ہے، کیونکہ جانتا تو کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے مسلمان کچھ جان ہی نہیں پاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ کون صحیح ہے کون نہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر کسی سے دین کی بات پوچھنے لگتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اندھوں میں کانا راجا بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات کیا ہے کہ دیکھیں کہ اپنے شہر کے بڑے مدارس جو ہیں ان سے فارغ جو علماء ہیں آرام سے مل جائیں گے انشاءاللہ ہندوستان میں، تو ان کے پاس وقت گزاریں، ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھے، تھوڑا سا وقت گزاریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ بہت بہترین یہ چیز بتایا ہے، پہلا پوائنٹ بہت بہترین پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے، پڑھنا شروع کر دیں۔ کیا پڑھنا شروع کر دیں؟ قرآن کا ترجمہ۔ الحمدللہ ہر لینگویج میں، انگلش میں، ہندی میں، اردو میں، ٹھیک ہے، ہر لینگویج میں اویلیبل ہے، آن لائن بھی اویلیبل ہے، آف لائن بھی اویلیبل ہے، آرام سے منگا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 1-2 معتبر ہم بتا دے رہے ہیں نام، آن لائن بہت سارے گڑبڑ بھی ترجمے مل جائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، جو ٹھیک نہیں ہے، جن سے پڑھنے میں آدمی سمجھ نہیں پائے گا کہ اس میں کوئی چیز غلط لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نارمل آدمی تو نہیں جان پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا آتا ہے آسان ترجمہ قرآن، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور انگلش میں بھی ہے، لکھا اس میں لیٹرز انگلش کے یوز کیے گئے ہیں، لیکن لینگویج ہندی اردو ہے، ٹھیک ہے نا، ہندی اردو انگلش سب میں ہے، اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، آرام سے مل جائے گا۔ سب سے بیسٹ عام لوگوں کے لیے وہ یہی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن، سب سے بیسٹ یہی ہے، سب سے ایزی لینگویج میں، سب سے ایزی وے میں انہوں نے ترجمہ قرآن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور ہے ہمارے پاس، ایک ہے وہ ہم بھی دکھا سکتے ہیں، یہ ہے، اور اس کے کافی سارے ویریئنٹس مل جائیں گے۔ یہ مولانا حاجی حافظ قاری فہیم الدین قاری فہیم الدین صدیقی ان کا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بالکل معتبر ہے، اس کو بھی آدمی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کافی اور سارے ہیں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا آسان تفسیر آتی ہے، وہ بھی معتبر ہے، وہ بھی آدمی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس کو جو آسانی سے مل جائے، آن لائن بہت اچھا اویلیبل، ویسے ہم نے کئی سارے ہیں، سب سے جو بیسٹ ہم بتا رہے ہیں عام لوگوں کے لیے وہ ہے جو پہلے ہم نے بتایا، مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن، سب سے بیسٹ ہے، ہر لینگویج میں اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھنا شروع کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب جو
لوگوں کا اسلام جو ہے دین کا کانسیپٹ، اسلام کا کانسیپٹ، بیسک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، بنیادی باتیں میں جھول ہے کہ جو ہے جتنی بھی اسلام کی نالج ان کے پاس ہے وہ ادھر ادھر سے سنی سنائی ہے، کچھ پڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو ہے تو ان کے لیے ایک کتاب بہت اچھی ہے، اسلام کیا ہے، کتاب کا نام ہے اسلام کیا ہے، ٹھیک ہے، مولانا منظور صاحب کی کتاب ہے۔ ان کی ایک اور کتاب ہے، ہم بتا رہے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو اسلام کیا ہے، تو یہ جو ہے ان لوگوں کے لیے کتاب ہے جن کو بیسک کانسیپٹس، بنیادی باتیں جو اسلام سے ریلیٹڈ اس کو درست کرنی ہے، ان کے لیے ہے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ صرف قرآن ہی کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جب آپ کو قرآن کو سمجھ ہی میں نہیں پائیں گے کہ وہ کہا کیا جا رہا ہے، تو پھر کیسے اس کو سمجھنا ممکن ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک کتاب وہی بتائی ہم نے، اسلام کیا ہے، آرام سے مل جاتی ہے کتاب، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، ٹھیک ہے، مینلی تو اردو میں ہے، انگلش اور ہندی میں بھی مل جائے گی آرام سے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب کو ضرور لے لیں اور اس کا مطالعہ شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث کی کتاب ہے، جب یہ کتاب کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد یہ کتاب ہے فضائل اعمال، کتاب کا نام ہے فضائل اعمال، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی صاحب کی کتاب ہے۔ اور یہ کتاب کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ٹھیک نہیں ہے، اس میں کچھ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، کچھ غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ صرف ایک جو ہے الزام ہے اور کچھ نہیں ہے، اس میں جتنی بھی حدیثیں، جتنی بھی باتیں لکھی ہیں سب ٹھیک ہیں، غلطیاں ہر چیز کہیں پہ بھی مل جائیں گی، بھائی انسان ہی نے جو ہے تالیف کیا ہے، تو ہر کہیں غلطیاں تو مل ہی جائیں گی، ہے نا، لکھنے میں ہر کتاب میں غلطیاں مل جاتی ہیں، ہے نا، تو وہ انسان کی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے بھائی، غلطی کس سے نہیں ہو، غلطی تو نبی جو ہوتے ہیں ان سے غلطیاں نہیں ہوتی، باقی تو ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں نا، وہ تو چھوٹی موٹی غلطیاں تو وہ تو ہو جائیں گی، باقی کتاب میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کتاب بالکل اوتھینٹک اور بہت بہترین کتاب ہے فضائل اعمال۔ جب یہ جو پہلی والی کتاب بتائی اسلام کیا ہے، یہ مکمل پوری کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد فضائل اعمال جو کتاب ہے اس میں صحیح حدیث، مستند حدیث اور قرآن کی آیتوں کا ترجمہ بہت اچھے تشریح کے ساتھ بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، اور بہت بہترین کتاب ہے یہ، انشاءاللہ ہر موضوع پہ اس میں بیانات ہیں، تو فضائل اعمال ضرور اس کا مطالعہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو بیسک اسلام کی باتیں جاننے کے لیے بتایا ہم نے اسلام کیا ہے، یہ کتاب، ٹھیک ہے، اگر یہ پڑھ لیں اس کے بعد فضائل اعمال ہندی میں، اردو میں، انگلش میں ہمیں معلوم نہیں اویلیبل ہے کہ نہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، تو ہندی اور اردو میں اویلیبل ہے فضائل اعمال، ساتھ ساتھ میں آپ قرآن تو پڑھتے ہی رہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا پوائنٹ جو ہم نے بتایا، ٹھیک ہے، وہ تو بتایا کہ علماء دین، عالم دین کی صحبت اختیار کریں، ہر روز کچھ نہ کچھ ٹائم ان کے پاس جا کے بیٹھیں، کچھ نہیں صرف جا کے بیٹھ کے چلے آئیں بس، اسی سے اتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اتنا فائدہ ہوگا، یہ پہلے پوائنٹ سے ہی اتنا فائدہ ہوگا کہ پہلے دن سے آپ کو اس کا فائدہ دکھنے لگے گا، ٹھیک ہے۔ ایک، علماء دین کی صحبت، دوسرا پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، دن کے کچھ وقت، کچھ ٹائم نکالیں، اکیلے میں موت کو یاد کریں، موت کو یاد کرنا جو ہے حدیث میں اس کی بڑی جو ہے وہ فضیلت آئی ہے کہ جو شخص جو ہے دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے تو اس کو شہید کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ موت کو یاد کرنے سے شہید کی فضیلت کیسے؟ شہید کی فضیلت ایسے کہ جو شخص موت کو یاد کرے گا وہ برے کاموں سے، غلط کاموں سے رکے گا، جس کو موت یاد رہے گی وہ غلط کاموں سے رکے گا۔ موت یاد کیسے کیا جائے کہ یہ تصور کریں، اکیلے میں بیٹھیں اور اس میں سوچیں کہ جو ہے ہمارا انتقال ہوگا تو لوگ ہمیں جو ہے غسل دیں گے، کفن دیں گے، لے کر کے جائیں گے قبرستان، اور وہاں پہ
جو ہے دفن کر دیں گے اور چھوڑ کے چلے آئیں گے۔ ہر کسی کے ساتھ یہی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ اس سے بھاگتے ہیں، کہیں 4-5 لوگ بیٹھے ہوں اور کوئی موت کا تذکرہ کر دے، ارے یار یہ کیسا آدمی ہے یار، اس کے مطلب اس کے پاس خالی ایسی ہی باتیں رہتی ہیں، بڑا بیکار آدمی ہے، اور کوئی قاعدے کی بات نہیں رہتی اس کے پاس۔ ارے موت کو یاد کرنے کی فضیلت جو ہے حدیث میں آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی تاکید کی ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تاکہ تم جب موت کو یاد کرو گے تو گناہوں سے، غلط کاموں سے بچو گے، ٹھیک ہے، کہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور بہت جلد جانا ہے، ہر کسی کو جانا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دو گے اپنے اعمال کا؟ 3 پوائنٹس اسی لیے ہم نے بتایا، جو لوگ سدھرنا چاہیں ان کے لیے کافی ہیلپ فل، کافی فائدہ مند، مفید یہ 3 کام رہیں گے۔ سب سے پہلے بتایا کہ علماء دین کی صحبت اختیار کریں، کچھ وقت ہر روز کا ضرور نکالیں، ہر روز کا نہیں ہو سکتا تو 2-3 دن میں 1 دن ہی چلے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اتنا وقت ہر کوئی نکال سکتا ہے کہ 2-3 دن میں آدھا گھنٹے کے لیے آدمی جا سکتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے آدمی بیٹھ سکتا ہے کسی اللہ والے کے پاس، ٹھیک ہے۔ ہر کسی کو اللہ والا نہ بنا لیں، ٹھیک ہے، ہم نے پہلے بتایا۔ بہت سارے لوگ جو ہے ہر کسی کو سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کے تعلق سے رہنمائی کرے گا، اور وہ الٹا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ صحبت کی بات آئی، دوسرا پوائنٹ آیا کہ پڑھنا شروع کر دے ہر کوئی، ٹھیک ہے، پڑھنا شروع کر دے۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے کے لیے ہم نے قرآن بتایا اور ساتھ میں ایک کتاب بتائی، قرآن بتایا ساتھ میں ایک کتاب، 2 چیز ساتھ میں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ صرف قرآن کو ایسے ہی نہیں سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے، کچھ پڑھنا لکھنا، لینگویج کچھ آنی چاہیے، کچھ اسلام کے بارے میں کچھ بیسک باتیں معلوم ہونی چاہیے، تاکہ قرآن میں آئے تو کچھ سمجھ میں تو آئے۔ بہت ساری چیزیں آئیں گی قرآن میں سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، کیا بات ہوئی؟ پڑھنا، ٹھیک ہے، عالم دین کی صحبت، دوسرا پوائنٹ پڑھنا شروع کر دیں، تیسرا پوائنٹ موت کو یاد کریں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، یہ 3 کام انشاءاللہ شروع کر دیں تو انشاءاللہ بہت مفید ہوگا یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔